सितंबर 12, 1970 की सुबह दुनिया का हर न्यूज चैनल, अखबार और मैगजीन अपना कैमरा Breaking details on a security scare at YVR today. Yeah, a small private plane reportedly hijacked, then इस एक लम्हे को कैद करने के लिए तैयार खड़ा था। सबकी नजरें उर्दन के एक वीरान सहरा में खड़े उन 4 जहाज़ों पर टिकी थी जो कि मुसाफिरों से खचाखच भरे हुए थे। हर तरफ एक खामोशी, एक सकूत तारी था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, कुछ ऐसा जो इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ। Good evening, this is your captain speaking. I regret to inform you कि ये plane hijack हो चुका है। कैमरामैनों की आंखें पलकें झपकना भूल चुकी थीं। वो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी ज़ाया नहीं करना चाहते थे। फिर अचानक सब तैयारों के दरवाजे खुले, मुसाफिरों को तैयारों से अलग किया गया Going to grab your prize. They work for the mercenary. और फिर एक एक करके सब जहाज़ों को रिमोट कंट्रोल बम धमाकों के साथ उड़ा दिया। पूरी दुनिया ने यह मंजर अपनी टीवी स्क्रीनों पर लाइव देखा। दुनिया जैसे हिल कर रह गई हो, लेकिन रिमोट कंट्रोल से होने वाले ये बम धमाके ना सिर्फ दुनिया की एविएशन हिस्ट्री को बदलने वाले थे, बल्कि अपने घरों से बहुत दूर पनाह गुज़ीन कैंपों में मुकीम फ़लस्तीनियों पर एक नया कहर, एक नई क़यामत भी बर्पा करने वाले थे। ये थी एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हाईजैकिंग, द डॉसन एयरफील्ड हाईजैकिंग, जिसका मास्टरमाइंड एक फ़लस्तीनी रहनुमा वदी हद्दाद था, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवाना चाहता था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहबर इन्फो की वीडियोज़ में खुशामदीद। ये 1970 का ज़माना था। बड़ी तादाद में बेगुनाह फ़लस्तीनी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में कैद थे। बड़े अरसे तक उन्होंने UNO और OIC के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता रखीं। फिर एक दिन फ़लस्तीनी नौजवानों को ये लगा कि दुनिया इन बेगुनाह लोगों को भूल चुकी है, हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब हमें ही आगे आना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे दुनिया के ज़मीर को एक ज़ोरदार झटका दिया जा सके। फ़लस्तीनी नौजवान बगावत पर उतारू थे और उनका रहनुमा था वदी हद्दाद, जो कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन का बानी और सबसे मुतहर्रिक रहनुमा था। वदी हद्दाद ने लैला खालिद को अपने साथ शामिल किया, वही लैला खालिद जो बाद में पहली खातून हाईजैकर के तौर पर मशहूर हुई और फ़लस्तीन की जंग आज़ादी का एक इस्तारा बनकर उभरी। حدا يعرفني فيها كيف بدي يعني كيف بدي أروح وبدي أطلع على طائرة العال. طب أنا صوري كل الناس صارت تعرفها، فلازم أغير بشكل. उन्होंने बैरूत में कायम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के मरकज़ी दफ्तर में बैठकर ये मंसूबा बनाया कि इंटरनेशनल एयरलाइंस की कम अज़ कम 4 से 5 फ़्लाइट्स को एक साथ हाईजैक किया जाए। इस मंसूबे में 14 से 15 लोग शामिल थे, जिनको 2-2 और 3-3 के ग्रुप्स में तकसीम किया गया। सबसे पहले लैला खालिद को निकारागुआ के एक बागी पेट्रिक एर्गुएला के साथ रवाना किया गया ताकि वो फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 741 को हाईजैक कर सकें। Cabin crew, prepare for an emergency landing. Brace for impact. I repeat, cabin crew, इसी तरह दीगर टीमों को भी स्विस एयरवेज़, ब्रिटिश एयरवेज़ और अमेरिकन एयरवेज़ की दीगर फ़्लाइट्स को हाईजैक करने का टास्क दे दिया गया। इन सब हाईजैकर्स के पास निकारागुआ, होंडुरस और लबनान के जाली पासपोर्ट्स और सफरी दस्तावेज़ात मौजूद थे। लैला खालिद और वदी हद्दाद ने जानबूझकर उन मुल्कों, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्री से अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट्स को हाईजैक करने का मंसूबा बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसराइली और अमेरिकन शहरियों को यकमाल बनाया जा सके। मंसूबा बंदी को मुकम्मल करने के बाद हाईजैकर्स जाली पासपोर्ट्स के साथ फ्रैंकफर्ट, ज़्यूरिख और एम्स्टरडैम के हवाई अड्डों पर पहुँचे। उन्होंने आम मुसाफिरों की तरह टिकट खरीदे। उन दिनों हवाई सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं हुआ करती थी, चनाचे वो अपने ज़ाती सामान और जूतों के तलवों वगैरह में छोटे हथियार और दस्ती बम छुपाने में कामयाब रहे।
خاص طور پر عورتوں کے ذاتی سامان میں، کیونکہ ان دنوں میں عورتوں کو بہت کم چیک کیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چھوٹے ہتھیاروں، دستی بم اور جعلی بارودی مواد کے ساتھ ان طیاروں میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کے 30 منٹ بعد ہائی جیکرز نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے ایک ہائی جیکر چھوٹے ہتھیار کے ساتھ کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ اس کے بعد دوسرے ہائی جیکرز مسافروں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ان کو دستی بم اور جعلی بارودی مواد دکھا کر ڈرانے لگے کہ اگر کسی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو ہم پوری فلائٹ کو ہی دستی بم کے ساتھ اڑا دیں گے۔ یہ پلین ہائی جیک ہو گیا ہے، ہاتھ اوپر۔ یوں کاکپٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد تمام طیاروں کا رخ اردن کی جانب موڑ دیا گیا۔ اردن کے صحرا میں ایک خالی رن وے تھا جو کہ بالکل بے آباد اور ویران پڑا تھا۔ یہ رن وے کبھی برٹش کی رائل ایئر فورس استعمال کیا کرتی تھی، لیکن اب یہ کسی کے استعمال میں بھی نہیں تھا۔ یہ اردن کے شہر زرقا کے قریب ایک وسیع و عریض صحرا میں موجود تھا۔ اسے دی ڈاسن ایئر فیلڈ کہا جاتا تھا اور اسی مناسبت سے اس ہائی جیکنگ کو بھی دی ڈاسن ایئر فیلڈ ہائی جیکنگ کا نام دیا گیا، جہاں پر ودیع حداد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمام طیاروں کی آمد کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اس صحرا میں پوری ایک خیمہ بستی آباد کی ہوئی تھی، جس میں میڈیکل، رہائش اور مسافروں کے کھانے پینے کا تمام تر سامان مہیا کیا ہوا تھا تاکہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی تک ان مسافروں کو یرغمال بنا کر رکھا جا سکے۔ سب سے پہلے فرینکفورٹ سے نیو یارک جانے والی فلائٹ نمبر 741 جسے لیلا خالد نے ہائی جیک کیا تھا، وہ اس رن وے پر پہنچی۔ اس کے بعد زیورخ سے نیو یارک جانے والی سوئس ایئر ویز کی فلائٹ نمبر 93 اس رن وے پر لینڈ ہوئی۔ اس کے بعد پین ایم کی فلائٹ نمبر 100 جو کہ ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جا رہی تھی، اسے بھی اردن پہنچا دیا گیا، اور سب سے آخر میں ممبئی سے نیو یارک جانے والی فلائٹ نمبر 100 جو کہ برٹش ایئر ویز کی فلائٹ تھی، اسے بھی اس رن وے پر لینڈ کروا دیا گیا۔ تمام فلائٹس کے کامیابی کے ساتھ ڈاسن ایئر فیلڈ پر لینڈنگ کر جانے کے بعد دنیا کی یہ سب سے بڑی ہائی جیکنگ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ 4 فلائٹس اور اس کے تمام مسافر ہمارے قبضے میں ہیں۔ Going to be a prize to work for the mercenary. تماسك تمام. Bane. Get him on board, I'll call it in. جس سے اگلی صبح دنیا بھر کے کیمرے اردن کے اس ویران صحرا میں پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف، ہر چینل پر ودیع حداد، ڈاسن ایئر فیلڈ اور لیلا خالد کے چرچے تھے۔ ایئرپورٹس کی سیکیورٹی ہائی الرٹ پر چلی گئی تھی، ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جا رہا تھا، بے شمار فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا تھا اور دنیا کے بڑے بڑے دماغ اس ویران صحرا میں پہنچ چکے تھے تاکہ ہائی جیکرز کے ساتھ مذاکرات کر کے ان مسافروں کو چھڑوایا جا سکے۔ جس کے بعد دونوں پارٹیاں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھی، مذاکرات کامیاب ہو گئے، تمام فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے تمام مسافروں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ودیع حداد نے ان 4 طیاروں کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور سب کے سامنے ان 4 طیاروں کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکوں کے ساتھ اڑا دیا۔ یہ منظر پوری دنیا نے اپنی ٹی وی سکرینوں پر لائیو، اور اس ساری کارروائی کو اردن نے اپنی سالمیت کے خلاف ایک بہت بڑا قدم سمجھا۔ اس وقت اردن کے صحرا میں بے شمار فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں مقیم تھے، جن کے خلاف اردن نے بدنام زمانہ بلیک سپٹمبر آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس آپریشن میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ فلسطینی مارے گئے۔ اس کارروائی کے بعد ودیع حداد بھی اردن چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب موساد اور امریکہ اس کے پیچھے ضرور آئیں گے۔ وہ موساد کی ہٹ لسٹ پر آ گیا، چنانچہ اس نے سوویت سوشلسٹ گروپ کے اندر اپنے تعلقات کو استوار کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر روس کی خفیہ ایجنسی KBG اور ایسٹ جرمنی کی خفیہ ایجنسی ستاسی کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات قائم ہو گئے۔ وہ انہی کے مہیا کردہ کاغذات پر سفر کرنے لگا۔ موساد اس کا مسلسل پیچھا کر رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ روز ایک نئے ملک میں ہوتا، کبھی روس تو کبھی جرمنی، کبھی یمن تو کبھی بیروت، اور مسلسل سفر کرنے والے شخص کو ٹریس کرنا اور مارنا موساد کے لیے ایک بڑا مشکل کام تھا۔
لیکن پھر موساد نے بیروت میں قائم پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن کے مرکزی دفتر میں پینیٹریٹ کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں سے اسے یہ معلومات ملی کہ فلاں تاریخ کو ودیع حداد ایسٹ جرمنی کے شہر برلن میں ایک ہوٹل میں قیام کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ ایجنٹس کو سویپر، کلینر اور ویٹرز کی شکل میں اس ہوٹل کے اندر داخل کر دیا، جنہوں نے ودیع حداد کے ذاتی سامان تک رسائی حاصل کی اور اس کے ٹوتھ پیسٹ میں ایک دیر سے اثر کرنے والا زہر ڈال دیا۔ ودیع حداد جیسے جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا گیا، اس کا نروس سسٹم اور اس کا امیون سسٹم برباد ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ ایک دن اسے شدید وومٹنگ، پیٹ درد اور بخار کی شکایت ہوئی۔ اس کے بعد اسے ہسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن کچھ دن کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ یوں ودیع حداد نے فلسطینیوں کو تو آزادی دلوائی، لیکن اس کے بدلے میں اپنی جان دے کر اس کا خمیازہ ادا کیا۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے تو کمنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔